بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے جی وسوسہ۔ میرا بڑا ہی پسندیدہ موضوع ہے کیونکہ میں بہت سالوں سے اس کے اوپر سوچتا رہا ہوں۔ مزیدار بات یہ ہے کہ میری پچھلی ویڈیوز جو بعض میں نے نفسیاتی مسائل پہ بنائی تھی تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ تو اپنے نفسیاتی مسائل کی بات کیوں کرتا ہے، یہ تو چھپانی چاہیے۔ میں نے کہا یار اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے، میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے، اور میں تو خیر ظاہر ہے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں، لیکن دنیا میں اکثر جو بڑے سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ گزرے ہیں اور جو موجود ہیں ان کو تو خود کوئی نہ کوئی سائیکیٹرک پرابلم رہی ہے اور یہی ان کی اسپیشلٹی تھی۔ خیر بات کرتے ہیں وسوسے کی، تو اس کی دلچسپی کی وجہ یہ ہے کہ مجھے خود بھی کسی زمانے میں بڑا بھرپور وسوسوں کا مسئلہ رہا ہے، اور اسی ایک پیریڈ گزرا اور اس میں سے میں بیسیکلی تو دعاؤں سے ہی نکل آیا تھا۔ اس وقت میں نے کوئی دوائیاں شوائیاں نہیں کھائیں تھیں، کچھ دوستوں کی کونسلنگ تھی اور کچھ دعا تھی محترم شیخ صاحب کی کہ میں اس میں سے نکل آیا۔ لیکن تب سے میں اس کے متعلق سوچتا رہتا ہوں۔ پھر میرے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں دیکھتا رہتا تھا کہ وہ وسوسوں کی باتیں کرتے ہیں کہ جو مجھے وسوسے آتے ہیں یا خیالات ہیں، تو سوچ میرے ذہن میں دو طریقے سے آتی تھی، ایک نفسیاتی امراض یا نفسیاتی مسائل کی صورت میں، اور ایک میرا اپنا مضمون جو فلسفے کا اس کی وجہ سے۔ نفسیاتی اس طریقے سے کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ جو لوگ او سی ڈی والے ہیں یا جو ہیلوسینیٹ کرتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، یعنی کہ کوئی ظاہر ہے میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان تمام کی جو بیس ہے یا اوپننگ یا سٹارٹ ہے وہ وسوسہ ہے، اور اس وسوسہ کو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو بعض دفعہ وہ رپیٹیشن کراتا ہے بعض کسی کام کی، کیونکہ سوچ بار بار آتی ہے تو پھر عمل بھی شروع ہو جاتا ہے تو وہ او سی ڈی ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ہیلوسینیشن اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ایک خیال جس کے اندر آپ چاہے وہ مذہبی خیال ہو چاہے غیر مذہبی خیال ہو اس کے اندر بہت زیادہ موجود رہیں، تو بعض دفعہ وہ چیزیں آپ کو یا نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں یا آپ کو سنائی دینی شروع ہو جاتی ہیں، یا آپ کو پتہ ہے کہ اسمیل کی بھی ہیلوسینیشن ہوتی ہے۔ دوسری طرف فلسفے والا ہے، فلسفے کے اندر کوئی لفظ وسوسہ نہیں ہے، فلسفے کے اندر ایک لفظ ہے اسکیپٹزم۔ اسکیپٹزم کو آپ نارمل شک کہیں گے، اور میرے خیال کے مطابق دنیا میں جو تمام جوابات یا ایجادات ہیں اس کی آغاز سوال سے ہے، اور سوال کی جو ماں ہے وہ وسوسہ ہے، یہ یا شک ہے، کیونکہ فی الحال شک پہ رہتے ہیں، وسوسے سے بعد میں جوڑتا ہوں اس کو۔ شک اس طریقے سے کہ ایک نارم یا ایک قانون یا ایک خیال یا ایک عقیدہ یا ایک نظریہ جو دیا گیا، تو سننے والے نے یا اس کو پریکٹس کو دیکھنے والے نے اس کے متعلق شک کیا کہ یار یہ بات غلط ہے یا جو یہ کام کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے۔ جیسے کہ دیوی دیوتاؤں کا جو ایک کنسیپٹ تھا کہ جناب بارش کے لیے یا وار کے لیے یا آگ کے لیے یا پیسے کے لیے ایک دیوی دیوتا ہوتے ہیں، تو لوگوں نے اس بات پہ کہا کہ جو آغاز ہوا ہوگا وہ شک سے ہوا ہوگا کہ نہیں یار یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے، یہ کوئی ان لاجیکل سی بات ہے، یہ بھلا کیا بات ہوئی، اور پھر اسی شک نے سوال کھڑے کیے، اور سوال نے پھر سائنسز میں جب کنورٹ ہوئے تو پتہ چلا ایونچولی انسان پہنچا کہ بادل اور بارش کا سائیکل کیا ہے، آگ کس طریقے سے پیدا ہوتی ہے، وارز کی سائنس کیا ہے۔ تو دیوی دیوتاؤں کا کنسیپٹ ابھی بھی موجود ہے، لیکن ایک بہت بڑی دنیا نے اس بات کو مان لیا کہ بھئی دیوی دیوتا ان چیزوں کی وجہ نہیں ہیں، بلکہ مختلف جو فزیکل لاز ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ تو آغاز کہاں سے ہوا؟ شک سے۔ میں بہت عرصہ یہی سمجھتا رہا سٹارٹ میں جب فلسفہ پڑھتا تھا کہ ڈیکارٹ نے شاید اسکیپٹزم شروع کی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا، بعد میں کیا ابھی ریسنٹ پاسٹ میں مجھے پتہ چلا ہے
کہ جو فادر آف اسکیپٹزم ہے وہ فلسفے میں پائرو ہے، گریک دور کا ایک فلاسفر ہے. اس نے یہ سب سے پہلے شک کے ذریعے سے علم اور سوال اور یہ ساری چیزیں شروع کی تھی. اچھا، اب مجھے وسوسہ جو ان سا ہے وہ شک کی ہی ایک قسم لگتی ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے شک اور وسوسہ ایک ہی چیز ہے. جس طریقے سے سوال اٹھانے سے پہلے شک ہوتا ہے تو اسکیپٹزم یا شک سے پہلے وسوسہ آتا ہوگا یا آتا ہے. مینس کہ یہ چیز ایسی ہے نہیں ہے، یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا ہے، یہ آسمان سفید ہے کہ نیلا ہے. یعنی کہ ایک آپ 2-3 رائےوں میں سے آپ ایک رائے بنانے میں ذرا مشکل جب آپ کو پیش آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے وسوسے کا شکار ہوں. اسی وجہ سے جب کسی کو کوئی بیماری محسوس ہوتی ہے تو وہ کیونکہ اس کے پاس اس کے کانوں نے اپنے بڑوں سے جن بھوت، جادو تویز، عملیات کی چیزیں سنی ہوئی ہیں بہت زیادہ، تو وہ سب سے پہلے اگر وہ اس طرح کے ماحول کا ہی پروردہ ہے یا پیدا ہوا ہوا اس کے اندر، تو وہ پہلے سوچے گا کہ جو مجھے بیماری یا مسئلہ ہو رہا ہے یہ کسی شاید جن بھوت کی وجہ سے ہے. تو اسی طریقے سے مختلف اور طرح کے وسوسے آئیں گے. جیسے میں آپ کو اپنا ایک وسوسہ بتاتا ہوں، کیونکہ لوگ نہیں بتاتے، میں تو بڑا اوپن ہوں، میں تو بتا دیتا ہوں. جیسے جس زمانے میں مجھے یہ مسئلہ تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نماز پڑھنا شروع ہو چکا ہوا تھا تو میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 3 کہ 4 پوری پڑھ لی ہیں یا میں نماز پڑھ چکا ہوں کہ نہیں پڑھ چکا، یا جو ان سا تھا فلانا کام میں نے کر لیا یا نہیں کیا. یعنی کہ میں گڑبڑ سی سچویشن میں جاتا تھا. لیکن پھر کرتے کرتے یہ میں اس کو بالکل ایک نیگیٹو چیز ہی جس طرح ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ جب ہم خاص طور پر مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں بچپن سے ظاہر ہے قرآن شریف بچپن میں پڑھا دیا جاتا ہے، اور بعض قرآنی صورتیں ہمیں زبانی یاد جو کرائی جاتی ہیں اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس بھی ہے. تو سورہ ناس کے اندر جو ان سے ہے جنات اور انسانوں میں سے وسوسہ پھونکنے کی یا وسوسہ دلوں میں وسوسہ ڈالنے کا ذکر ہے. تو بہت بچپن سے ہمیں ایک مذہبی طور پہ بھی وسوسے کا تعارف ہو جاتا ہے. آج میں اپنے ایک استاد جو ان سے جمیل نطقانی صاحب بہادر ذکریہ یونیورسٹی کے، تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھا کہ سر آپ کے خیال میں وسوسے کی موسٹ اپروپریٹ انگریزی کیا ہے؟ تو بڑی خوبصورت انگریزی انہوں نے بتائی، وسپر کا مطلب ہو سکتا ہے پھونکنا، اور یہ تقریباً ٹرانسلیشن ہی لگے گی آپ کو سورہ ناس والے وسوسے کی، کہ شیطان نے یا جن نے یا انسانوں نے آپ کے دل یا دماغ کے اندر ایک ڈاؤٹ، ایک وسوسہ، ایک دوسرا خیال داخل کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کنفیوز ہو گئے یا آپ کی ڈیسیژن پاور میں کوئی فرق پڑ گیا. اچھا، اب میں ویری ریسنٹ پاس سے وسوسے کو ایک اور طریقے سے بھی دیکھتا ہوں. میں پہلے پوری اپنی اب تک کی بریفلی آپ کو جو میں چیزیں سوچتا رہا ہوں پہلے وہ میں اکٹھی کر رہا ہوں. میرے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ فلانی بات، مثال کے طور پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب گناہ ہم جو کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں یہ وسوسے ہمارے دل میں آتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وسپر ہوتی ہے اور پھر ہم وہ کام کرتے ہیں. اب گناہوں کی اور ثواب کی اپنی اپنے معاشرے کی اپنی اپنی سی وکیبلری اور ڈیفینیشنز ہیں. ہو سکتا ہے لندن میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی جو گناہ کی لسٹ ہے وہ لاہور میں یا ملتان میں یا ٹھٹھا میں یا کوئٹہ میں یا پشاور میں بیٹھے ہوئے بندے سے ڈیفرنٹ ہو. ایک چیز جو کہیں پہ جائز ہو وہاں پہ ناجائز، یہاں پہ ناجائز ہو، جو جہاں پہ ناجائز ہے وہاں پہ جائز ہو، ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو وسوسہ آخر ہے کیا؟ میرا یہ سوچنا کہ یہ جو نارم یا نظریہ مجھے بتایا گیا ہے یہ غلط ہے، یہ وسوسہ ہے، یا وہ نظریہ غلط ہے یا وہی وسوسہ تھا
اور میں وہ بندہ تھا جس نے صحیح سوچا. بات سمجھ آئی؟ میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مثال کے طور پر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بشیر، کوئی بشیر، ناٹ کوئی اسپیسیفک بشیر، بشیر ایک غلط آدمی ہے. تو مجھے دوسرے بندے نے، کسی اور میرے دوست، میرے بھائی، میرے کسی نے کہا کہ بھئی یہ ایمی تیرے دل میں نا وسوسے آ رہے ہیں. اب کیا میرے ذہن میں بشیر کے متعلق خیال جو آیا ہے یہ وسوسہ ہے، یا وہ بندہ جو مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ تیرے دل میں وسوسہ آیا ہے، بشیر غلط نہیں ہے، یہ وسوسہ ہے؟ تو وسوسے کا بھی وسوسہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم وسوسہ سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں صحیح خیال ہو، اور جس کو ہم صحیح خیال سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں وسوسہ ہو. اسی طریقے سے وسوسے کی اسی رخ میں شک والی طریقے سے اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک پازیٹیو سائن بھی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو یہ وسوسہ پڑ جاتا ہے کہ اس کے جسم میں کسی خاص حصے میں کوئی پرابلم ہے، بظاہر وہ فٹ ہے، دوڑ رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، کھانے کھا رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، کھانا پینا سب کچھ اس کا نارمل ہے، لیکن وہ بار بار سوچ رہا ہے میرے دائیں ہاتھ میں کچھ ہو رہا ہے، دائیں ہاتھ میں کچھ ہو رہا ہے. بعض وہ ٹیسٹ کراتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے نہیں ہے. تو پہلا تو اس کو یہ بیان دی جائے تو نارملی جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ کوئی جادو کا مسئلہ لگ رہا ہے. واٹ ایف واقعی ہی اس کے بازو میں یا ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہو، اس کا وہ والا ٹیسٹ نہ ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ ڈیٹیکٹ ہونا ہو. تو وسوسہ بعض دفعہ پازیٹیو بھی بیہیو کرے گا. یا اگر آپ کو کسی نظریہ جو ایک غلط نظریہ یا غلط خیال ہے یا غلط پریچنگ ہے کسی بندے کی، اگر اس کے متعلق وسوسہ آ گیا ہے اور اس کے بعد شک پڑ گیا ہے اور آپ نے اس پہ سوال اٹھا دیے ہیں اور پھر آپ کو کوئی نئی بہتر صورت مل گئی ہے، تو کیا وسوسہ بہتر نہ ہوا؟ بالکل ایسے جب کسی پہلے بندے نے سوچا ہوگا کہ بھائی بارش برسانے والی کوئی دیوی یا دیوتا نہیں ہو سکتا، یا مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو ساتھ والے لوگوں نے ہو سکتا کہا کہ بھئی تو فلانی چیز شلوک یا منتر پڑھ، یہ تجھے وسوسے آ رہے ہیں. لیکن اسی بندے نے اپنی تھاٹ آگے ڈیولپ کر کے دی ہو، اور ہو سکتا ہے سالوں میں نہیں، دہائیوں میں نہیں، صدیوں میں وہ وسوسہ، شک اور سوال میں سے گزرتا ہوا ایسا مفروضہ بنا ہو کہ اس مفروضے کو سائنس نے ایسا ڈیولپ کیا کہ ایونچولی پتہ چلا کہ کیسے پانی آبی بخارات بن کر بادل بناتا ہے، اور بادل جب بوجھل ہو جاتے ہیں تو بارش برسا دیتے ہیں. اب اگر کسی کو وسوسہ ہی نہ آتا، کسی کو شک ہی نہ ہوتا، کوئی سوال ہی نہ اٹھاتا، تو کیا بارش برسنے کی سائنس آتی؟ نمبر 1. نمبر 2، بہت ساری ماڈرن بیماریاں ہیں جو میرے خیال میں ماڈرن نہیں ہیں، ڈیٹیکشن اب ان کی اب شروع ہوئی ہے. انہیریٹنس بھی ایک سچی حقیقت ہے کہ بہت صدیوں پہلے بعض بیماریاں چل رہی تھیں، بالکل اس طرح جس طرح شاید آپ کو پتہ ہو کہ 2022 میں جس بندے کو بیالوجی کا نوبل پرائز ملا ہے، وہ اس بات پہ ملا ہے کہ 50,000 سال پہلے ہومو سیپینس کا کراس ہوا نیدرلینڈس کے ساتھ. وہ نیدرلینڈس کے کراس کی وجہ سے جو ایک نئی اسپیشی یا نیا بچہ پیدا ہوا، اس بچے کے اندر 2 to 3% 1% ڈی این اے کی پرسنٹیج نیدرلینڈس کی آئی. وہ حصہ تھا جس کی وجہ سے آج تک ڈائبٹیز ہم لوگوں کے اندر موجود ہے. ہم ڈائبٹیز کو کوئی ریسنٹ پاسٹ، کوئی 20 سال 50 سال 100 سال پہلی چیز سمجھتے ہیں، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو ہزاروں سال سے ہمارے جسموں کے اندر موجود ہے، اور یہ ٹرانسفر ہو کے نیدرلینڈس کی طرف سے ہمارے ہومو سیپینس کے اندر آئی اور آگے ہمارے پاس سے چل رہی ہے. تو ڈیٹیکشن کی سائنس کی وجہ سے
لیکن کتنا عرصہ اس چیز کو یہی سمجھا جاتا ہو. مجھے یاد ہے میرے بچپن میں ایون شوگر جب کسی کو ہوتی تھی اور جو بہت زیادہ اس کو ڈیٹیکٹ یا ٹیسٹ کرانے کا رواج موجود نہیں تھا تو کیا کہا جاتا تھا؟ کل کے مر گیا یار، پتہ ہی نہیں چلیا کہ غم ہونا ہے کوئی یہ. تو چیز کو کسی اور طرف، کیونکہ ہوتا کیا ہے، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وسوسہ بعض دفعہ آپ کے معاشرے میں جو رواج عام نظریات یا ٹرینڈز چل رہے ہیں اس کی الٹی رو کی ایک نشانی بھی ہوتا ہے. یہ ہر دفعہ ایک منحوس، ذلیل اور غلط چیز نہیں ہوتی. ہاں، اگر آپ کا وسوسہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ ریپیٹیشن پہ جا رہا ہے اور اس کا یہ شک اور سوال میں بدل کے کسی پروپریٹ چیز میں نہیں بدل پا رہا، تو یا تو آپ کسی ماہر علم، ماہر عملیات نہیں، ماہر علم سے کنسلٹ کیجئے کہ بھئی یہ سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے یا یہ شک میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے، کیا یہ میر وسوسہ ہے یا واقعی اس کی کوئی جینوئن ریزن ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی کسی ایسے مذہب سے تعلق رکھ سکتا ہے کہ اس مذہب کا کوئی تصور اس کو سمجھ ہی نہ آ رہا ہو، اس کو یقین ہی نہ ہو رہا ہو اس بات کے اوپر. تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو رواج ہے ہمارا کہ ہم اسے کہیں کہ بھئی تیرے دل میں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، اور ہو سکتا ہے ڈال رہا ہو. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ وہ بیچارہ شیطان کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو، وہ واقعی برسوں بعد یا سینکڑوں سال بعد یہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہو، نئے ٹیکنالوجی، نئے دور، نئے ماحول کی وجہ سے، کہ جو آج تک ہم سوچتے سمجھتے رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے، اور وسوسے کے ایک دروازے کے ذریعے سے اس کے اوپر پہلی دفعہ نوکنگ ہو رہی ہو کہ اے حضرت انسان اس پہ ذرا سوچ لیجئے. تو یہ تھی میری وسوسے کے متعلق ایک نئی انڈرسٹینڈنگ. میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی یہ شیئر کروں کہ ہر وسوسہ نہیں ہے. بعض دفعہ وسوسے کو وسوسہ کہنا وسوسہ ہے، اور اصل چیز جو دماغ میں آئی ہے وہ بعض دفعہ کسی نئے فلسفے یا نئی سائنس کی ایجاد کا باعث بھی بن سکتی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.